ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کان کی۔ یہ کانوں کی بناوٹ، کانوں کا جو ظاہری حصہ ہے یہ دوسرے کے کان کے ظاہری حصے سے بالکل الگ ہوتا ہے، اور کانوں کا یہ حصہ اتنا الگ، اتنا مختلف اور اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح آدمی کی فنگر پرنٹ آدمی کی پہچان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالکل اسی طرح کانوں کا یہ ظاہری حصہ بھی آدمی کی پہچان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم آنکھوں کو لے لیں کہ ایک انسان کی آنکھوں کے نشانات دوسرے انسان کی آنکھوں کے نشانات سے بالکل نہیں مل سکتے، اور آنکھوں کے نشانات اتنے الگ ہوتے ہیں کہ اگر دو جڑواں بچے ہوں اور دونوں کی آنکھیں ظاہری طور پر بالکل ایک جیسی دکھتی ہوں، لیکن پھر بھی ان دونوں کی آنکھوں کے نشانات بالکل الگ، جدا، مختلف اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اگر زبان کو دیکھا جائے تو زبان پر جو چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے ذرے ہیں وہ دوسرے کی زبان سے بالکل الگ ہیں، ان کا ڈیزائن، ان کی بناوٹ دوسرے کی زبان کے ڈیزائن سے اور بناوٹ سے بالکل الگ، مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح انسان کی فنگر پرنٹ اس کے پہچان کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح زبان کو پہچان کے طور پر، یعنی زبان کے نشانات کو پہچان کے طور پر استعمال کرنا شاید مستقبل قریب تک کچھ مشکل ہے۔ اسی طرح آدمی کے چلنے کا انداز، چلنے کے وقت اس کے ہاتھ ہلانے کا اسٹائل، اس کے پاؤں اٹھانے کا طریقہ، اس کے پاؤں رکھنے کا انداز دوسرے کے انداز سے بالکل الگ، مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی اپنے چلنے کے اسٹائل سے ہزاروں اور لاکھوں کی جماعت میں بھی ہو تو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے جسم کی بو، مہک یعنی خوشبو بھی بالکل الگ ہوتی ہے، جو اس کے ڈی این اے میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کتے ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آدمی کو اس کی فطری مہک سے، فطری خوشبو، فطری بو سے پہچان سکتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی اپنی الگ الگ بو، خوشبو اور مہک ہے، جو کسی اور کی خوشبو سے، کسی اور کی بو سے نہیں مل سکتی۔ اور آخر میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹ، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے کی انگلیوں کے نشانات سے، یعنی دوسرے کی فنگر پرنٹ سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ نکالیں اور سوچیں کہ آخر اتنے ڈیزائن کرنے والا کوئی ہے، یا یہ سب کچھ اتفاقات ہیں، خود سے ہو رہے ہیں؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ سب اتفاقات ہیں، تو پھر ذرا بتائیے کہ فنگر پرنٹ دوسرے کی فنگر پرنٹ سے الگ ہوتی ہے، اس کا پتہ تو ہمیں ابھی حال میں چلا، لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک میں آخر فنگر پرنٹ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ جب کافروں نے انکار کیا اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کیسے فرما دیا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ارے ہمارے لیے تو یہ بھی بہت آسان ہے کہ ہم اسے اس کی اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ پیدا کریں جس فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ دنیا میں پہلے موجود تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ کیسے فرما دیا کہ انسان کو ہم اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ پیدا کریں گے جس فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ پہلے سے موجود تھا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کے انگلیوں کے پورووں کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں کہ انسان کی پیدائش اور اس دنیا کی تمام چیزوں کی پیدائش سب کی سب اللہ کی قدرت کا اور اس کی تخلیق کا کرشمہ ہے؟ اور یہ اس بات کی بھی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کا حرف حرف سچا، صادق اور اپنی جگہ پر 100% درست ہے۔ جب اس کی ہر بات سچی ہے، اس کتاب میں لکھی ایک ایک بات صادق ہے، حرف بحرف پوری ہوتی ہے، تو پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن سب انسان کو ایک میدان میں جمع کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھ کی جائے گی، وہاں پر انسان کے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کیا ہم اس دن کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے پا لے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرہ بھی برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ جو اللہ اتنی سی جگہ میں اور اتنی سی جگہ میں اور اتنی سی جگہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں اور کھربوں ڈیزائن تیار کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے
کہ ہماری رات میں چھپے ہوئے اعمال کا پتہ لگا لے، وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کا پتہ لگا لے، وہ ہمارے دل میں چھپی باتوں کو نکال لے۔ اس سے ہماری کوئی بات، اس سے ہمارا کوئی کام، اس سے ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔